بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور حکم دیا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ چونکہ شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ جبکہ شیطان چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالوں جس کی وجہ سے وہ جنت میں رہ کر کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ناراض ہو کر ان کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو اس بات کے بارے میں علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر قسم کا پھل اور اناج کھانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن خدا نے ان کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا۔ شیطان 3 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی بھی جنت سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دن مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ تم تو بہت ہی خوبصورت ہو۔ شیطان نے اس پرندے سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اتنی خوبصورتی رکھتے ہو؟ مور نے کہا کہ مجھے مور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مور نے شیطان سے کہا کہ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کے فرشتوں کا سردار ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو کر سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا کہ کیا تم مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم مجھے جنت میں داخل کرنے میں میری مدد کرو تو میں تجھ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے ہی جوان رہو گے، تم کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں لگے گی، تم ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہی گزارو گے۔ مور شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ مور نے کہا کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تجھ کو جنت میں لے جاؤں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے دوست سانپ کو کہتا ہوں کہ وہ تجھ کو جنت میں لے جائے۔ یہ بات کر کے مور سانپ کے پاس آیا۔ مور نے سانپ کو سارا قصہ بتایا۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ جنت کے دروازے کے باہر آیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، لیکن خدا کی طرف سے حکم تھا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر ان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے روپ کو شیطان کے روپ کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے دونوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہی ہمیشہ جنت میں اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ دونوں نے پوچھا کہ ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزار سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اگر تم دونوں گندم کے اناج کو چکھ لو تو تم ہمیشہ ہی زندگی جنت میں خوش باز زندگی گزار سکتے ہو۔ شیطان کی باتیں سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خوف خدا طاری ہو گیا کہ خدا نے تو ہم کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ اماں حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گندم کے دانے کھا لیے۔ گندم کے دانے کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو زمین پر الگ الگ مقام پر اتار دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔
شیطان اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا۔ جس خوبصورت پاؤں سے مور نے اپنے پنجوں کو اٹھایا شیطان کو سانپ کے منہ کے ذریعے جنت میں داخل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مور کے پاؤں کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل کر رکھ دیا۔ سانپ نے شیطان کے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کئی سالوں تک خدا سے رو رو کر معافیاں مانگتے رہے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا قبول فرماتے ہوئے دونوں کو آپس میں ملا دیا۔